سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اس جگہ مفتی ابن عربی مکیہ میں اور اسی طریقے سے حضرت امام عبدالوہاب شورانی الجواقی والجواہر فی بیان عقائد الاکابر ان دونوں کے لکھتے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفضول کی امامت بھی درست ہے، افضل کی مطابق، اس لیے کسی شخص کا پہلے ہونا اس کو دلیل افضلیت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر دوسرے دلائل سے اس کی افضلیت ثابت ہو تو مگر نفس سے تقدم پھر امامت سے افضلیت لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ بات کا بھی توجہ سے سنیں، آپ کو کچھ بھی ہے آگے بھی دیکھنا ہے۔ اس پر محی الدین عربی کا استدلال کیا ہے؟ امام عبدالوہاب شورانی جن کا سن وفات 973 ہے، یہ 10ویں صدی کا مجدد تسلیم ہے۔ امام ابن الفقی کہاں قصر ہے، ٹکر کھاتی ہے۔ اور الجواقی والجواہر دور حضرت کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کثرت کے ساتھ ان کے حوالے کوٹ کیے، خواجہ گولوی رحمۃ اللہ نے کثرت کے ساتھ ان کے حوالے کوٹ کیے، اور ہمارے اکابر علماء نے ان کو اپنا ایک مقتدی اور پیشوا قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ جو امامت میں پہلے ہو، جس کو امام بنا لیا جائے، جو احکام امام کے ہیں وہی خلیفہ کے ہیں، جس کی امامت درست نہیں اس کی خلافت درست نہیں۔ اسی لیے حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تصدیق فرماتے ہوئے نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو دین کے امور میں ہمارا امام بنایا، تو جو دین میں ہمارا امام ہو سکتا ہے دنیاوی معاملات میں بدرجہ اولا امام ہو سکتا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نماز کے اندر امامت دلیل ہے خلافت کی۔ اب اگر امامت میں آگے ہونا دلیل افضلیت ہو تو سرکار نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اگر امامت یا خلافت میں تقدم کو دلیل افضلیت بنایا جائے تو پھر کیا یہ لازم نہیں آئے گا کہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک حضور سے افضل ہوں؟ آئے گا لازم کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اس پر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت درست ہے۔ یعنی امامت کے احکام خلافت کے احکام افضلیت سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ایک بڑا عالم دین، متدین، فاضل، بزرگ، متقی، شب بیدار، اللہ اللہ کرنے والا انسان جو اپنے وقت کا عظیم ترین انسان ہے خدا کی زمین پر، وہ موجود ہے، لیکن رائٹس، فسادات، خانہ جنگی، ایسی صورت میں ایک ڈنڈے کنڈے والے بندے کی ضرورت ہے، ایک عام قسم کے باثر آدمی کی جس کی برادری کافی ہے، جس کے کاروبار اچھے ہیں، جس کا اثر و رسوخ بہت اچھا ہے، جس کی عداوت بہت کم ہے، اس کو اگر امام بنا لیں کہ حالات کو کنٹرول کر لے تو شرم جائز ہے، حالانکہ ہے وہ مفضول ہے اور اس سے افضل آدمی موجود ہے۔ افضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت درست ہے۔ سمجھے بات؟ اب اس بنیاد پر حضرت امام محی الدین ابن عربی الفتوحات المکیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر مقتدا کو بطور مقتدا کے، مقدم کو بطور مقدم کے تقدیم کی وجہ سے افضل تسلیم کیا جائے، پھر لازم آئے گا ابراہیم علیہ السلام کو سرکار دو عالم السلام سے افضل جانا جائے۔ اگر وہ افضل نہیں تسلیم کیے گئے تو کسی جگہ کسی کے تقدم کو دلیل افضلیت بنانا یہ درست ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تو پھر کیا عبد الرحمن بن عوف وہ جو ہے وہ افضل ہو گئے؟ کبھی مفضول کی امامت بھی افضل کی موجودگی میں درست ہوگی۔ اس لیے اگر آپ کو دلائل افضلیت کی ضرورت ہے تو پہلا خلیفہ ہونے کی وجہ سے دلیل افضلیت نہ لائیں،
امامت میں مقدم ہونے کو دلیل افضلیت کے طور پر نہ لائیں، اس کے لیے آپ کو اور شواہد مہیا کرنے پڑیں گے۔ یہ دلیل اہل سنت کے نزدیک افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بات کس کس نے لکھی ہے؟ اس پر اجماع اہل سنت ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت درست ہے۔ آپ پر کسی پر کچھ حیرت کے آثار ہے؟ کوئی شبہ کی بات ہے تو بات کر لیں۔ آپ کھوئے سے لگتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا ہے، بہت باتیں سمجھنی پڑتی ہیں، یا کوئی آپ گھر میں کوئی ایسا مسئلہ چھوڑ کے آئیں جس کی وجہ سے آپ کا ذہنی کاربر مصروف نظر آ رہے ہیں۔ میں سائیکالوجی کا استاد رہا ہوں کافی دیر تک، اس لیے وہ چہروں پر جو ریل چلتی ہے بتاتی ہے کون کیا سوچ رہا ہے اور کون آدمی دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اس کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کس حالت میں ہے۔ سوئے ہوئے کی قسمیں الگ ہیں، لیکن یہ کھویا سا ہونا، یہ آپ پوری طبیعت کو حاضر رکھیں۔ یہ بات ایسی ہے کہ کبھی اکھاڑے میں کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ مزاحمت ہوگی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے جو بات کہتے ہیں ثابت کر کے چھوڑیں۔ من فاتہ فقد فاتہ خیر کثیر۔ یہ 10 منٹ آپ نے جو ضائع کیے ہیں، زندگی کا قیمتی سرمایہ آپ نے ضائع کیا ہے، لیکن اب اس کو دہرانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تشریف رکھیں۔ ہم پر گلا رہتا ہے ہم لیٹ ہیں۔ یار بوڑھے آدمی ہو کر ہم اپنی کمی پوری کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھی وقت سے پہلے آ گئے، ادھر بھی وقت سے پہلے آ گئے، کل بھی وقت سے پہلے آ گئے تھے، تو آپ توجہ فرمائیں۔ اگر وقت میں امامت میں تقدم دلیل افضلیت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بمقابلہ سرکار کے افضل ہوتے۔ یہ کس کا تجزیہ ہے؟ یہ تجزیہ ہے حضرت محی الدین ابن عربی کا فتوحات مکیہ میں۔ یہ کس کا تجزیہ ہے؟ امام عبدالوہاب شورانی کا الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، دونوں کے اندر موجود ہے۔ ان کا اگر امامت میں تقدم دلیل افضلیت ہوتی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار سے افضل ہوتے، کیونکہ انہوں نے سرکار کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے۔ معلوم ہوا افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت درست ہے، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی خلافت درست ہے۔ کسی کا کسی کو خلیفہ مان لینا یہ اس کی دلیل افضلیت نہ ہوگی۔ دلیل افضلیت کے لیے آپ کو اور دلائل مہیا کرنے پڑیں گے۔ جن لوگوں نے اس جگہ ٹھوکر کھائی ہے غلطی پر ہیں، اس لیے کہ جب اجماع اہل سنت ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت بھی درست ہے، خلافت بھی درست ہے، پھر دلیل افضلیت کس طرح ہوئی؟ اور اس کے لیے قرآن مجید کی یہ نص صریح واضح کرتی ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم دیا گیا سرکار کو، اور سرکار کس نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار سے افضل ہے؟ معلوم ہوا وقت میں تقدم دلیل افضلیت نہیں، اس لیے انہوں نے مسئلہ تفضیل کے بارے میں کہا یہ مسئلہ مسکوت عنہ ہے۔ خلافت کے بارے میں اجماع ہے اہل سنت کا، اجماع نصی، کہ خلافت جس ترتیب پر ہے وہ مسئلہ قطعیت کے حد تک ہے، اہل سنت میں سے کسی کو اس میں اختلاف کرنے کا حق نہیں۔ یکے بعد دیگرے جو خلفائے خمسہ ہیں سب کی امامت اور خلافت پر حق ہے، اس پر اجماع نصی ہے۔ جو صحابہ نے تابعین نے بیٹھ کے اپنی زبان سے کہا ٹھیک ہے، جن کے فیصلے پوری امت کے فیصلے کے برابر تھے، یہ بھی بات یاد رکھنی ہے۔ اجماع امت سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہر فرد سے الگ الگ پوچھا گیا ہے، اس سے مراد مجتہدین، جن کی رائے سرکار کے دور میں پوری امت کی رائے کے برابر سمجھی جاتی تھی، جن کی موجودگی کے فیصلے پوری امت کی موجودگی کے فیصلے تسلیم ہوتے تھے،
उन्होंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की तायीद की, फ़ारूक आज़म की खिलाफत की तायीद की, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की तायीद की, हज़रत हैदर करार की खिलाफत की तायीद की, हज़रत इमाम हसन की खिलाफत की तायीद की। तो इससे साबित होता है कि ये इजमाए नसी है। आले सुन्नत के नज़दीक ये मसला मुजमा अलैह है कि खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफत राशिदा इसी तरतीब से इजमाए नसी से साबित है। इजमाए नसी इसको कहते हैं उलमा की ज़ुबान में कि जितने राय रखने वाले मुज्तहिदीन इन किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में उनका ज़ौक़ ऐसा सलीम था कि उससे मसला अख़ज़ करने पर कादिर थे, उस पर दलील लाने पर कादिर थे, और जितने दलाइल शरिया थीं उन पर एक जामे नज़र रखते थे और सरकार की महफ़िल के बारी याफ्ता थे। उसके बाद फिर खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह के बारी याफ्ता थे, उनको मुस्तैद और मुकम्मल दानश्वर तस्लीम किया गया था। उनके इज्तिमा में अगर एक शख्स भी अगर मुखालफत करे तो इजमाए नसी नहीं रहता। शाज़ से शाज़ आदमी भी होने में से ये हज़रत शाह अब्दुल हक महमूद देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी तकमील ईमान के सफ़ा 58 से लेकर के 61 तक ये बहस छेड़ी है। मेरे पास किताब मौजूद है इस वक्त इत्तेफाक से, जिसमें ये बहस मौजूद है। अगर कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी उसकी मुखालफत कर जाए तो इजमा नसी नहीं रहता, फिर इजमा सकूती कहलाता है। इजमा की 3 किस्में हैं, एक इजमा नसी, एक इजमा सकूती, एक इजमा मुरक्कब। मगर इस वक्त दूसरे इजमात जो हैं उन पर गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। बात इतनी सारी है कि जिस वक्त ये मसला उठ गया कि जो आगे हो उसका अफजल होना शर्त नहीं है, मेरी तरफ देखेंगे, आप ऐसा करें, उस तरफ पुश्त करें, मेरी तरफ मुँह करके बैठे। ये जो आप दो रुखे बैठे मुझे इससे इख्तिलाफ है, आप पूरी तरह कंसंट्रेट करें अपनी तवज्जो को। ये बात मैं कह रहा हूँ गालिबन ज़िंदगी में आपके समझ में नहीं आई होगी, कभी बासी जब छिड़ी नहीं तो। अब जिस वक्त सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम खुद नमाज पढ़ते थे, ए दिन सिरातल मुस्तकीम कहते थे कि नहीं कहते थे? सरकार कहते थे ना, मौला करीम मुझे सीधा रास्ता दिखा। सीधे रास्ते पर छोड़ देते तो तकलीद की कोई बहस न छिड़ती। समझे? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता बतला जिनका पर तूने इनाम किया है। अनअमता माजी का सीगा है ना, इन्हें उन पर इनाम हो चुका है। ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम कुल कायनात के मुक्तदा हैं, तो वो गर्ज़े तालीम फरमा रहे हैं ना। उन लोगों का रास्ता दिखला जिन पर तूने इनाम किया। अगर किसी बंदे का हदायत में दखल न हो तो ये रेफरेंस कोट करने की क्या ज़रूरत है? समझ आ रही है बात? मौलाना ख्याल में बात आ रही है? क्या बात? एक बुजुर्ग लंदन में तशरीफ लाए थे, उन्होंने तकरीर के दौरान कहा कि जो आले बैत हैं उनमें पहले कोई पलीदी थी माज़अल्लाह, क्योंकि कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात का इरादा करते हैं कि तुमसे निजास्तों को दूर कर दें। हालांकि आले हक ने उसका तर्जुमा किया ताकि अल्लाह ताला नापाकीज़गियों को दूर रखे और तुम्हें पाक कर दे जैसा पाक करने का हक है। उन्होंने अपना इस्ते कुर्ता पकड़ा, वो मेरे पास टेप मौजूद है कि ये मेरा कुर्ता, मैं कहता हूँ पाक कर दो, तो पूछता क्या इसको पलीदी लगी हुई है? मैं कहता हूँ पलीदी तो कोई नहीं लगी हुई। अगर पलीदी नहीं लगी हुई तो ये तहसील हासिल लाजम आती है कि जब पलीदी पहले से पाक है तो फिर पाक करने का क्या माना है? इस जगह अल्लामा बैज़ावी ने यह बहस छेड़ी है ए दिन सिरातल मुस्तकीम के तहत, कि जो सरकार भी यही पढ़ते हैं कि ए दिन सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता बतला, तो क्या सरकार पहले से हिदायत याफ्ता नहीं है? तो सरकार अगर पहले से हिदायत याफ्ता हैं तो फिर का वो यतारकुम वाला जवाब भी और ये दोनों इकट्ठे होंगे। अगर तोहारत का एक ही दर्जा हो तो फिर तो ये कहना दुरुस्त है। अगर तोहारत में इजाफा हो सकता है, जैसा एक शख्स ने वज़ू किया हुआ है फिर दोबारा वज़ू कर लेता है, वज़ू पे वज़ू कर लेता है, तो क्या उसकी तोहारत में इजाफा होगा या नहीं होगा? सवाब ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो ये कहे जब तक पहले पलीदी साबित न हो तो वज़ू करने का क्या माना है? नहीं, पहले पाक होकर भी उसकी पाकीज़गी में इजाफा हो सकता है। अहले बैत के पाकबाज होने के बावजूद उनकी तोहारत में इजाफा हो सकता है। हिदायत सरकार के पास मौजूद है,
لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی. اب یہ بتانا مراد ہے کہ میں پہلے انبیاء و مرسلین کا ریفرنس کوٹ کروں جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ مجھے بتلا. جو سابقہ راستہ لگا ہوا ہے اس راستے کی جستجو کرنا، اس کا نام تقلید ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. بات خیال میں آئیے. اب جناب اس موقع پر ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اس کا مفہوم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسا تھا. تقلید کا مطلب تو سمجھ آ گیا نا، کہ کسی دوسرے کے قول کو قبول کر لینا بغیر طلب حجت کے، ثبوت مانگے بغیر اس کو قبول کر لینا. جن کو مجتہدین تسلیم کیا گیا ہے، جن کا دین اور ایمان اور عقیدہ راسخ سمجھا گیا ہے، ان کی بات کو بغیر ثبوت کے قبول کر لینا، اس کا نام تقلید ہم نے آپ کو بتلایا ہے. اب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی موجودگی میں تقلید نہیں ہوگی، مگر کتب سیاق کی حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. یہ تقلید کی بحث ہے. پوچھا فیصلے کس طرح کرو گے؟ ان کا کتاب اللہ سے فیصلے کروں گا. انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں تجھے نہ مل سکے تو پھر؟ کہنے والا کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ قرآن مجید میں نہ ملے؟ کہا ایک ہے قرآن مجید میں موجود ہونا، ایک ہے کسی کو مل جانا. یہ ایسا ہے کہ سمندر کے اندر موتی موجود ہیں، نکالنا غوطہ خوروں کا کام ہے. غوطہ خور ہر ایک تو نہیں تسلیم کیا گیا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس طرح کی غوطہ خوری ہر آدمی کا کام نہیں. قرآن مجید سے موتی نکالنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. جیسا ایک آدمی یا 2-4 بال اس کی داڑھی کے ہیں اور ہے منافق، مولا مرتضیٰ سے پوچھنے آیا کہ آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا قرآن میں ذکر نہ ہو، تو بتائیے میری داڑھی کا کہاں ذکر ہے؟ ان کا تیری داڑھی کا ذکر ہے. ان کا کہاں ہے؟ ان کا الذی خبث لا یخرج الا نکدا، زمین گھٹیا ہو تو پودے جستا جستا ہی ہوتے ہیں. تیری اندر سے زمین گھٹیا ہے. اور کہو کہ جناب یہ تو حضرت حیدر کرار کی خصوصیت تم نے نکالی. نہیں، میں نے نہیں نکالی، شرع عقائد کے اندر موجود ہے بات. جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کی علمی برتری، اگرچہ اس میں تفصیل نہیں ہے، لیکن اس پر صاحب شرح مواقف سید شریف جرجانی نے بڑا بسط کے ساتھ لکھا ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، ایک عورت نے تسلیم کر لیا کہ میں نے بدکاری کی ہے، تو آپ اس کو سزا دینے لگے. لیکن یہ 120 دن گزرنے کے بعد اس کے حمل کے آثار ظاہر ہوئے. اب فیصلہ حضرت کس کا تھا؟ حضرت فاروق اعظم کا تھا. اور کس دلیل کے ساتھ تھا؟ کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ ورسولہ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے مگر قرآن میں موجود نہیں ہے. بات خیال میں آئی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کا حکم قرآن میں موجود ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی ہے. اس کا بخاری نے ذکر کیا ہے اور باقی کتب سیاق میں اس کا ذکر موجود ہے کہ کوئی آدمی عاقل و بالغ، شیخ سے مراد یہاں بوڑھا نہیں ہے، عاقل و بالغ شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کر لیں تو فرجموہما، ان کو سنسار کرو. یہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے ان پر پکڑ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی نص سے استدلال کیا کہ اس کو قتل کیا جانا چاہیے. اب قرآن مجید کے اندر جو احکام موجود ہیں، یہ سمندر ہے، اس کے اندر موتی ہیں، نکالنا غوطہ خور کا کام ہے. جناب مولا مرتضیٰ تشریف لائے، ان کا اے خلیفہ رسول، اے امیر المومنین. خلیفہ رسول پہلی مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کے لیے استعمال ہوا ہے. ان کے لیے امیر المومنین اکثر استعمال ہوتا تھا. اے امیر المومنین
آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے یہ اصولی طور پر صحیح نہیں ہے۔ ان کا کس طرح؟ ان کا فیصلے کے نافذ کرنے کے لیے کسی کو استحقاق کے غلبہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اس عورت پر تو استحقاق غلبہ ہے، یہ تو مکلف ہے، اس نے کوئی کام غلط کیا ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے 120 دن کے بعد تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، وہ غیر مکلف ہے، اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، اس کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں، اس لیے سرے دست اس سزا کو ملتوی کریں۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا آپ اس کو سنسار نہیں کر سکتے، وگرنہ آپ کو دیت دینا پڑے گی۔ اب حضرت حیدر کرار کا یہ اجتہاد ہے نا، انہوں نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ معلومات تقلید کی بحث میں حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک مقتدا ہے، ان کا پوری عالم اسلام کا سب سے بڑا آدمی ہوں اور اسلامی نظام حکومت کا سب سے بڑا فاتح مجھے تسلیم کیا تاریخ نے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حیدر کرار ان کا بات قول معتبر ہے اور میں ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ اب ان کا یہ اجتہاد تھا نا، نص تو ان کے حق میں تھی، اس سے توجیہ انہوں نے کہا ڈالی کہ یہ توجیہ ہے اس کی۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس قول پر عمل کرنے میں حضرت حیدر کرار کے اجتہاد کے مطابق انتظار کیا کہ نہ کیا؟ سید شریف جرجانی نے شرح مواقف کے اندر جناب حیدر کرار کی طرف سے جو دلائل پیش ہوئے افضلیت کے، ان پر گفتگو کرتے ہوئے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے، اس نے 6 مہینے عمل کے بعد، شادی ہوئی تو 6 مہینے کے بعد اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ اب حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ 9 مہینے کے بعد تو بچہ پیدا ہونا چاہیے، یہ 6 مہینے کے بعد اس نے پیدا کر دیا، معلوم ہوتا ہے اس نے بدکاری کی ہے، اس پر سزا دینے لگے۔ جناب حیدر کرار آ گئے، ان کا آپ نے جو فیصلہ فرمایا یہ فیصلہ اصولی طور پر صحیح نہیں ہے۔ ان کا کس طرح کا؟ قرآن مجید نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورا دودھ پلائیں۔ آپ میں حافظ کون کون ہے؟ آپ حافظ ہیں؟ اب یہ مشکل ٹھہرے گی کہ وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی کسی عورت کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ اب جب قرآن مجید نے دوسرے مقام پر وضاحت کر دی بھی 2 سال اس کے دودھ پلانے کی مدت ہے، یہاں حمل اور دودھ پلانے کی مدت کو اکٹھا بیان کیا تو 24 مہینے تو بن جاتے ہیں دودھ پلانے کے، تو باقی 6 مہینے بن جاتے ہیں۔ اس لیے اے امیر المومنین 6 مہینے میں عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، لہذا آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اجتہاد بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید سے استنباط کیا، اس کا رنگ اجتہاد کا ہے، مگر ہے یہ استنباط ہے۔ اب حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجنا چاہا، تو پوچھا فیصلے کس طرح کرو گے؟ کہا کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ وہ جو جملہ یہاں پیدا ہوا تھا یہ اس کی تفصیلات ہیں، ان کو کہتے ہیں انتقالات کلام۔ یہ بات چل نکلی دوسری طرف، بات یہ تھی کہ اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو، ہر ایک آدمی تو علی نہیں ہوگا نا، اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اگر تمہیں نہ ملے سے ایسا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہے نہیں، جستجو ہے، نہیں مل سکی، پھر حدیث سے فیصلے کروں گا۔ اور اگر تمہیں حدیث سے بھی نہ مل سکے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں جتنے بھی دانشور ہیں ان کو اکٹھا کر کے پوچھوں گا کہ تمہیں ریفرنس اس کے بارے میں معلوم ہے؟ کہا اگر ان میں کوئی ایسا ریفرنس نہ مل سکے پھر کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا، یعنی اجتہاد کے معنی دلائل پر غور کروں گا، ان سے استنباط کروں گا۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کی تعریف ہے جس نے رسول اللہ کے رسول کو، یعنی پیغام رسان کو، اللہ کے رسول کے نمائندے کو باثواب کر دیا، اس کی رائے ٹھیک کر دی۔ اب سرکار نے اجتہاد کے بارے میں اپروو کر دیا کہ نہیں؟ یعنی تم جو رائے قائم کرو گے
اس رائے کا قائم کرنا از کس میں دلائل شریعہ ہے، نہیں تو فیصلہ کس سے درست ہوتا۔ اب جناب اس موقع پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر اس وقت 10 صوبوں میں سرکار نے 10 گورنر بھیجے ہوں، 10 کو یہی اجازت، یہی طریقہ کار تعلیم فرمایا ہو، تو ان کے استنباط میں، ان کے اجتہاد میں آپس میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک اور رائے قائم کرے، دوسرا اور رائے قائم کرے، تیسرا اور رائے قائم کرے، چوتھا، تو اس سے اختلاف امت لازم آیا کہ نہ آیا؟ جو سرکار فرمایا کہ اختلاف امتی من الرحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت کی ایک قسم میں سے ہے، جس کو جیسے جیسے مقامی حالات ملے اس نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق قرآن و حدیث سے استنباط کرنے کی ٹرائی کی، جو اس کی سمجھ میں آیا اس نے رائے قائم کی، اس کی رائے کا نام ہے اجتہاد۔ اب سب کو سرکار نے اپنی زبان سے لیگلائز کیا کہ نہ کیا؟ اب جس نے ان کے کہے پر عمل کیا اس نے درست کیا ہے کہ غلط کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ چاروں امام برحق ہیں۔ ایک نے اور رائے قائم کی، دوسرے نے اور رائے قائم کی، تیسرے نے اور رائے قائم کی، لیکن ہر ایک سمجھتا ہے میں نے اس آیت سے یہ دلیل لی ہے، اس حدیث سے یہ دلیل لی ہے، غالباً یہ ایسا ہوگا۔ اس کو استحسان کرنے کا بھی رائٹ ہے، یہ بھی اس کے اجتہاد میں شامل ہے، یعنی جس کو ڈسکریشن آف کورٹ کہتے ہیں، ڈسکریشنری پاور آف دا کورٹ، کہ اپنے طور پر عدالت جو ہے نیک نیتی سے فیصلہ کرنا چاہے۔ تو یہ جو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے اجتہاد کروں گا، تو یہ اجتہادی امر ہے نا، استحسان بھی از قسم اجتہاد ہے۔ تو جس وقت اس طرح کے فیصلے چاروں اماموں نے الگ الگ کیے تو چاروں اماموں کی تقلید جو ہے شرعاً درست ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس جگہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یہ کافی مدت بعد ہوئے ہیں، پہلے کیا سسٹم تھا؟ سمجھ آیا سوال؟ ہر آدمی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتا تھا، عثمان غنی حیدر کرار امام حسن تک تو نہیں پہنچ سکتا تھا، تو وہ کس طرح عمل کرتے رہے؟ اب ریڈیو ان کے پاس نہیں ہے، ٹی وی ان کے پاس نہیں ہے، الیکٹرانک کمیونیکیشن ان کے پاس نہیں ہے، اخبارات ان کے پاس نہیں ہے، جو پیریاڈیکلس ہیں، ماہانہ میگزینز، وہ نہیں چلتے، پھر وہ عمل کس طرح کریں؟ وہ عمل کے لیے انتظار کریں کہ 14ویں صدی 15ویں جب تک نہ آ جائے، جب تک یہ سارا میڈیا کام نہ کرتا ہو، اس وقت تک ہم عمل چھوڑ دیں؟ یہ صدیاں بیتیں، یہ تو دوسری تیسری صدی کے آدمی ہیں نا جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، جنہوں نے اجتہاد کیے ہیں، جن کو امام مانا جاتا ہے، کوئی دوسری کا کوئی تیسری کا ہے، یہ ائمہ ہیں، ائمہ فقہ جنہیں کہتے ہیں۔ تو پھر پہلے کیا سسٹم رہا؟ سرکار کا فرمانا ان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ کیا سمجھتے ہو سارے صحابہ کی ایک رائے تھی؟ نہیں، مختلف آراء تھی، اس کی اور رائے تھی، دوسرے کی اور رائے ہے، تیسرے کی اور رائے ہے۔ اب ان میں سے کسی کی بھی پیروی کی منزل پر پہنچا۔ اگر صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پوری امت میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت جعفر طیار ہیں، پھر بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جو ان کے عقیدے کے مطابق پوری امت میں سب سے افضل حضرت جعفر طیار کو سمجھتا ہے، گمراہ تو نہیں کہہ سکتے اسے، نفس شیعہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت علی کی افضلیت کے بارے میں تو نہیں ہے۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح کے ابن حزم نے کتاب الفصل فی الاہواء والملل کے اندر لکھا ہے، اور امام ذہبی نے طبقات الحفاظ کے اندر لکھا ہے کہ پوری امت مسلمہ میں سے حضرت امام ابو حنیفہ کے جو اساتذہ ہیں، یعنی عبداللہ بن مسعود کے سلسلے کے شاگرد، دھیان کر کے سننا ہوگا، وہ پوری امت میں سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کو، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر کوئی ان کو بھی افضل سمجھتا رہا ہے تو اس پر تو آپ گریز نہیں کر سکتے۔ سمجھے بات؟ حضرت محب الدین طبری نے ریاض النظرہ کے اندر لکھا ہے، اور حضرت امام مناوی نے
इतिहाफ के अंदर लिखा है कि जनाब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं सरकार को छोड़ के हज़रत सैयदा खातून जन्नत को कुल उम्मत से अफजल समझती थी। ये सैयदा आयशा की हदीस है मोतबर, इस पर किसी मुहद्दिस ने बहस नहीं की। तो फिर अय्य मुक़्तदयतुम इहतदयतुम का अकीदा दुरुस्त हुआ कि नहीं हुआ? अब वो सहाबा का आपस में जितना इख्तिलाफ है उस सब इख्तिलाफ को सरकार ने लीगलाइज किया कि नहीं किया? यानी किसी भी सहाबी, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हो, हज़रत अमर बिन अल-आस हो, कोई और सहाबी हो, किसी की भी पैरवी करोगे मंजिल मकसूद मिल जाएगी। तो साबित हुआ कि सरकार ने उस इख्तिलाफ को तस्लीम किया और फरमाया इख्तिलाफ उम्मती मिनर रहमा। आई बात ख्याल में? ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमाईन को सरकार ने मुजतहिद करार दिया। पर अब देखना आगे मामला चलेगा किस तरह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की कोई कोडिफाइड, जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया था, कोई किताबें निसाब मिलता है कि ये छोटी किताब है, ये बड़ी किताब है, ये उससे बड़ी किताब है, ये उनसे मुतवातिर निकाह तलाक़ के मसाइल इस तरह मिलते हैं और उनसे नमाज रोज़े के अहकाम इस तरह मिलते हैं। जो खेती बाड़ी का काम है, मुज़ारात है, ज़राअत है, उनके बारे में ये मिलता है। और मुज़ारात माने पार्टनरशिप, उसमें उनके ये कानून हैं। इस तरह तरतीब वार आज अगर आपको कहा जाए कि किताब खोलें और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुतवातिर वो तालीमात हमें पहुँचाएँ, किसी भी मौलाना के पास कुल रुए ज़मीन पर हैं, इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बराह रास्त तकलीद का चांस नहीं रहा। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े दानिश्वर हैं। इन्नल्लाह यंतिक़ु अला लिसानि उमर, जब रब बात करता है तो उमर की ज़ुबान से करता है। आज हम उनकी पैरवी करना चाहते हैं। कोई ऐसा सेट किस्म की क्रिमिनोलॉजी, फिनोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, मैट्रिमोनियल लॉ है कहीं मिलता है? उनकी तालीमात तरतीब वार हम तक पहुँची हैं? नहीं पहुँची। कोई भी मौलाना जितने हैं, अब हज़रत फ़ारूक आज़म की ज़ात पाक कितनी भी बड़ी है, लेकिन तकलीद बराह रास्त उनकी हम किस तरह कर पाएंगे जबकि हमारे पास वो पूरा जो प्रिंसिपल्स का सेट है वही नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी तरह हैं। हज़रत हैदर करार के बारे में बुखारी के अंदर फ़ारूक आज़म का कहना है, आलमुना अलीयुन, हम में सबसे ज़्यादा इल्म वाला अली है। और आपने एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिन मुदरतिन लैसा लहा अलीयुन, मौला करीम उस मुश्किल तक मुझे ज़िंदा न रखियो कि मुश्किल तो हो पर मुश्किल कुशा न। लेकिन हज़रत हैदर करार की हम तकलीद करना चाहते हैं, उनकी पैरवी करना चाहते हैं। हम सुन्नियों को भी कहेंगे, शियों को भी कहेंगे, सारे मिल के कोई ऐसा कोड ऑफ लॉ लाओ जो हज़रत हैदर करार की ज़ुबान मुबारक से निकल कर तरतीब वार अलग तवातुर बग़ैर किसी इनक़िता के हम तक पहुँचा हो, क्योंकि कोई कोड ऑफ लॉ नहीं मिलता। इसलिए फिर उनकी पैरवी हम किस तरह करेंगे? इमाम हसन मुज्तबा खलीफा राशिद हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरे जितने खलीफे हैं उनकी तालीमात को भी मेरी तालीमात की तरह पाबंदी के लायक समझो। अब हम हज़रत इमाम हसन की पैरवी करना चाहते हैं, लेकिन इमाम हसन के नाम से हमारे पास तवातुर के साथ वो तालीमात आई हैं जिन पर हम अमल करें। इस पर हमारे अकाबिर ने लिखा है। इमाम अब्दुल गनी नाबलसी ने, जो दिमश्क के रहने वाले हनफी आलिम हैं, उनका ये जितने आइम्मा मशहूर हैं, इमाम औज़ाई है और हज़रत इसहाक़ बिन राहवै हैं, इस तरह दाऊद ज़ाहिरी हैं, इस तरह इमाम हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद गंबल हैं और दीगर जो असातिज़ा हैं, ये सारे हक़ पर थे, आले हक़ में से हैं। लेकिन इनमें से किसकी तालीमात तरतीब वार हम तक पहुँची हैं? अब जितने भी सहाबा थे, जितने भी ताबीन थे, जितने भी अतबाए ताबीन थे, किसी की तालीम हम तक अलग तवातुर नहीं पहुँच सकी। इन चार शख्सों ने उन तमाम कलेक्शन को इकट्ठा करके, उनको तरतीब दे के, उनको सब्जेक्ट वाइज सिस्टमटाइज किया और उनको किताबें बना के हमारे सामने रखा। इसलिए अब्दुल गनी नाबलसी कहते हैं कि तकलीद वाजिब है इन चारों में से किसी की। क्यों? कि उस तालीमात का इन्हिसार इन पर हुआ। इस पर फिसलने वाला फिसल के कहता है, वो जी मैं तो हदीस की पैरवी करूँगा, मैं तो किसी की तकलीद नहीं करूँगा। हम ये पूछना चाहेंगे कि जिन्होंने हदीसें लिखी हैं वो मुकल्लिद थे कि नहीं? मुकल्लिद थे कि मुजतहिद?
کسی امام کو امام تسلیم کر لینے کے بعد دلیل کا طلب کرنا یہ مقلد کا حق ہی نہیں۔ جس تاریخ پاکستان بنا، میں اس وقت پڑھ کے تازہ آیا، گوجر خان میں نماز پڑھی جانے والی تھی، تو اس وقت راجہ سید اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے لائق فائق آدمی تھے، گکھڑوں میں سے تھے، کیانی، یہ ایک تو یہ کیانی ہے، یہ ستیوں میں سے کیانی ہے، یہ کیان شہر کا نام ہے، غزنی میں، وہاں سے یہ لوگ آئے ہیں، لیکن وہ کیانی وہ ہیں جو کہہ کباد جس برادری کے حضرت امام حنیفہ ہیں اس برادری کے لوگوں میں سے، جن کو گکھڑ کہتے پر، تو وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بڑا خوبصورت آدمی تھا، اور بعد میں ایڈوکیٹ جنرل بنے ہیں، بڑے لائق فائق، بڑے محبان آل بیت میں سے تھے۔ اور جس وقت میں نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا LLB میں، تو انہوں نے ان کو پتہ چلا کہ شاہ صاحب کے ایک صاحبزادے ہیں، انہوں نے LLB میں داخلہ لیا ہے، کوئی بندہ بھیج کے مجھے بلایا۔ میں نے اس وقت بہت کم عمر آدمی تھا جب ان کو میں نے دیکھا تھا کہ گوجر خان وہ پریکٹس کیا کرتے تھے، تو میں شکل سے انہیں پہچانتا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں پہچانتے تھے، اس وقت میں بہت بچہ تھا۔ اب میں پڑھ کے واپس آؤں، لیکن داڑھی مونچھ کا نشان نہیں ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یہ جو جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھتے ہو نا، اب یہ نہیں پڑھنی، اس لیے کہ پہلے یہ دارالحرب تھا، اب یہ دارالسلام ہے، اس لیے وہ سنتیں نہیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو اس وقت وہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہ جناب یہ پہلے بھی دارالحرب نہیں شمار ہوتا تھا، اہل سنت اس کو دارالسلام سمجھتے تھے، دارالحرب سے دارالسلام سے دارالحرب میں چینج ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ تمام احکام شریعہ پر پابندی عائد کر دی جائے کہ یہ نہیں کیے جا سکتے۔ انگریز کے آنے کے بعد شرعی احکام پر کوئی پابندی نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ کوئی پڑوسی ملک مسلمان ہو تو اس وقت بھی وہ دارالحرب نہیں بن سکتا۔ یہ افغانستان ہمارا ساتھ والا ملک تھا، اس میں اسلامی حکومت تھی، اس لیے یہ دارالحرب نہیں بنا۔ لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بار میں 4 سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، وہ احتیاط الزور جو پڑھتے تھے احتیاطاً وہ ختم ہوگی، یہ 4 سنتیں موقع ہیں۔ اس وقت ایک مولانا انہوں نے تازے وہاں رکھے تھے جو دیوبندی علماء میں سے تھے، تو وہ کہنے لگے نہیں اس پر حدیث گواہ ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مقلد ہیں کہ مجتہد؟ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہدایہ میں لکھی ہے۔ انہوں نے کہا حدیث کے مقابلے میں ہدایہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مقلد ہیں یا مجتہد؟ یہ مسلم الثبوت کے اندر تازی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، یہ مسلم الثبوت کے اندر موجود ہے کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے قول کو قبول کر لے بغیر طلب حجت کے۔ اب آپ اگر مقلد ہیں تو پھر وہ بات کریں جو ہدایہ میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ مقلد نہیں ہیں مجتہد ہیں تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ آ کر کے وہ رہ گیا۔ اس وقت وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون؟ پہلے میں اٹھا تو کہہ رہے ہیں برخوردار بچے بیٹھ جائے۔ میں نے کہا نہ میں بچہ ہوں نہ میں برخوردار ہوں آپ کا، میں حضرت والی بغداد کی اولاد میں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سید کو بچہ سمجھنا یہ ممنوع ہے شرع میں۔ مفردات راغب اصفہانی کی پہلی حدیث ہے، یا علی انا وانت ابوا هذه الامه، اے علی تو اور میں دونوں اس امت کے باپ لگتے ہیں، آپ کچھ بھی ہیں غیر سید ہیں، میں اولاد رسول میں سے ہوں، آپ یہ لفظ واپس لیں۔ حیران ہو گئے جب میں نے باتیں کی تو وہ کہتے ہیں آپ پیر شہنشاہ تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں وہی ہوں، مجھے گھر میں شہنشاہ کر کے بلاتے ہیں۔ تو بچپن میں وہ میں دونوں نام بولے جایا کرتے تھے۔ سید عبدالقادر اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو پڑھا ہوں تو وہ سید عبدالقادر جیلانی کر کے لکھتے پڑھتے تھے، میرے سارے سرٹیفکیٹوں پر وہی ہے۔ لیکن میری مائی صاحب مجھے بچپن سے ہی حسین شاہ کر کے بلاتے تھے، انہوں نے حسین شاہ نام رکھا تھا۔ میرے نانا صاحب نے کہیں ان کو بتلایا تھا کہ بیٹا ہوگا اس کا نام حسین شاہ رکھنا، وفات کے وقت آپ نے بتلایا۔ اس وجہ سے وہ میرے سارے جدی مرید جتنے مجھے پیر شہن شاہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ پیر شہن شاہ تو نہیں؟ میں نے کہا میں وہی ہوں، بڑی خوشی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، مجتہد کو دلیل کا براہ راست طلب کرنا حق ہے، مقلد کو دلیل کا طلب کرنا حق نہیں۔ وہ امام اپنے قول کے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ دلیل کے سے استنباط میں غلطی کھائے، اس لیے دلیل مانگنے کے کیا معنی ہے؟ اس پر کیوں نہ بھروسہ کرے جس پر کل امت نے بھروسہ کر لیا ہوا ہے۔ یعنی کئی کروڑ اولیاء اللہ نے، علماء ربانی نے اور مسلمانوں نے جن کو امام مانا ہے، یہ چاروں امام ہیں۔ چونکہ سارے صحابہ کی تعلیمات، ساری سرکار کی تعلیمات ان کو یکجا کسی نے پیش نہیں کیا،
وہ جتنے صحابہ سے تعلیمات چلی آ رہی تھی، جتنے باقی اماموں کے نام لیے ہیں، ان سے کوئی کوڈیفائڈ مجموعہ ہمیں نہیں مل سکا۔ اس لیے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سوائے ان 4 کے اور کی مکمل تعلیمات ہمارے پاس نہیں آئیں۔ اگر حدیث کے سمجھ لینے کو وہ کافی سمجھتے تو امام بخاری کبھی بھی حضرت امام شافعی کے مقلد نہ ہوتے۔ ہاں کیوں بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ مسئلہ تقلید میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ جناب تراویح ہیں 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں۔ دور حاضر میں کچھ پیر ایسے ہیں جو 8 پڑھنے والوں کے مرید ہیں، کہلاتے سنی ہیں۔ یار دارا بودنو حب سکندر داشتہ، اگر سنی ہو تو 8 تراویحیں پڑھنے والا غیر مقلد ہے کہ جی وہ مقلد ہیں؟ یار میٹھا میٹھا ہڑا پھڑ کڑوا کڑوا تھو تھو، آپ نے تقلید کا معنی جو سمجھ لیا ہے، تقلید کا معنی ہے کسی دوسرے کے قول کو قبول کر لینا بغیر طلب حجت کے، تو پھر وہ کس طرح مقلد ہوگا جو امام حنیفہ کا مقلد کہلاتا ہے، تراویحیں وہ 8 پڑھتا ہے۔ مذاہب 4 میں سے جب یہ بات ہمارے حنفی علماء نے تحقیق کر کے چھوڑی ہے، شافعی علماء نے تحقیق کر کے چھوڑی ہے، انہوں نے کہا ان 4 کی پیروی واجب ہوگی، کیونکہ کوئی دوسری تعلیم براہ راست سرکار تک جاتی نہیں۔ اگر تعلیمات جاتی ہیں تو ان 4 بندوں کی جاتی ہیں، تو جب وہ سرکار کی تعلیمات کا انحصار ان 4 پر ہو گیا تو پھر ضروری ٹھہرا کہ ان کی پیروی کریں۔ اب جناب مذاہب 4 میں سے کسی کا بھی مذہب ہے کہ 8 پڑھیں گے؟ اگر امام شافعی کا ہوتا پھر بات تھی، ان کا بھی مذہب۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں شافعی اور پڑھتے ہوں 8؟ جتنی بھی حدیثیں بیان کرو گے ہم کہیں گے جس وقت کہ کوئی محدث اپنے عمل کے وقت ان حدیثوں کو مد نظر نہ رکھے کہ جو حدیثیں اس نے لکھی ہیں تو اہل علم کے نزدیک وہ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں یا وہ حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں، اگر وہ نہ ہوں پھر وہ خود ان پر عمل کیوں نہ کرے؟ اگر ان پر عمل کرنا ہے تو پہلے تقلید کیوں نہ چھوڑ دے؟ اگر تقلید قائم رکھی ہے، امام مسلم نے قائم رکھی ہے، امام بخاری نے قائم رکھی ہے، ان سب نے قائم رکھی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا تقلید شرع میں ایک ایسا مسئلہ ہے، بقائے دین کے لیے تقلید ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات دور سے دور نکلتی چلی جا رہی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تقلید کا مفاد کیا ہے۔ اگر حضرت غوث الثقلین سے پوچھ لیا جائے، ایک ایک قدم پر 10 مرتبہ آپ پر کشف ہوتا ہے، آپ کی کشف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو آپ نے کیوں تقلید کی ہے؟ انہوں نے کہا میں امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہوں، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہوں اس لیے کہ وہ اہل باطل کی اپوزیشن میں ڈٹا رہا۔ آدمی کو مصیبت کے لیے ڈٹنا یہ پیسوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، حق پرستی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ باطل کے سامنے جھکنے سے پیسے ملتے ہیں، باطل کے سامنے ڈٹنے سے پیسے نہیں ملتے۔ جس آدمی نے اس مقام پر ڈٹ کے دکھلایا ہے، کہتے ان کے لیے تقلید کیوں ضروری نہیں تھی؟ کہا وہ مجتہد تھے، کسی بھی صحابی کے لیے کسی صحابی کی تقلید ضروری نہیں تھی۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی حضرت امام احمد حنبل کے لیے تقلید کیوں ضروری نہیں تھی؟ امام شافعی نے کسی دوسرے کی تقلید کیوں نہیں کی؟ امام مالک نے کسی دوسرے کی تقلید کیوں نہیں کی؟ حضرت امام حنیفہ نے کسی دوسرے کی تقلید کیوں نہیں کی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب ہم یہ کہنا چاہیں گے صحابہ میں سے کوئی صحابی کسی دوسرے کا مقلد تھا؟ بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، وہ سب اپنے طور پر مجتہد تسلیم ہوتے تھے، مجتہد پر کسی کی تقلید ضروری نہیں ہوتی۔ ان سب کو کہا یہ مقتدا ہیں، یہ مقتدی نہیں، یہ مقتدا ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا یہ مذہب ہے، تمام صحابی جس کو اہل سنت کا نعرہ ہوگا حق سب یار ہوگا، حق 4 یار کا نعرہ جو ہے
یہ جیل مینارہ ہے۔ حق سب یار اولئک ہم المؤمنون حقا، وہ سارے کے سارے حق پر ہیں، جن کو حق پر تسلیم کیا گیا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا مقلد نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سارے حق پر تھے، ان کو اجتہاد کرنے کے آزادی تھی۔ اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اختلاف کرنے کا کیا حق تھا؟ اس پر سوچ کے جواب دو۔ سنی کہلاتے ہو نا، اہل حدیث کہلاتے ہو نا۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے کوئی کسی کا مقلد تھا تو جو پوری امت میں سب سے بڑا عالم ہے وہ تو حیدر کرار ہے، اور خلیفہ وقت بھی وہ ہے، تمام مسلمانوں پر اس کی پیروی ضروری ہے۔ اگر اجتہاد کا حق ہر صحابی کو انفرادی طور پر حاصل نہ ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ان کے خلاف اجتہاد کیا ہے اس اجتہاد پر تمام عالم اسلام تنقید کرتا کہ ان کے مقابلے میں تو آپ کو تقلید کرنی چاہیے تھی، اجتہاد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کا مجتہد پر تقلید واجب ہوتی نہیں۔ سمجھو بات؟ سبا ہی ہم آوردہ توست، جو بات تم نے تسلیم کی ہوئی ہے، مسلمات خصم سے الزام خصم کے لیے استدلال کرنا درست ہوتا ہے۔ جو بات دشمن نے مانی ہوئی ہو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ مانے یا نہ مانے اس کے خلاف پیش کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے دلیل ہو سکتی ہے۔ تم نے یہ مان لیا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑے مجتہد کے مقابلے میں چھوٹے سے چھوٹے مجتہد کو اپنا اجتہاد کرنے کا حق ہے۔ اگر یہ تسلیم نہیں کرتے ہو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو اجتہاد جناب حیدر کرار کے خلاف کیا ہے وہ کس طرح ہوتا؟ یہ وجہ تھی کہ صحابہ نے ایک دوسرے کی تقلید نہیں کی۔ بِأَيِّهِ مُقْتَدَیتُم، حالانکہ اس حدیث پر کلام کیا ہے حضرت مولا علی قاری نے مرکات شریف مشکات کے اندر۔ اس حدیث پر انہوں نے چند الزامات عائد کیے ہیں، لیکن میں ان پر الزامات اس لیے نہیں عائد کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے استدلال کر رہا ہوں۔ بِأَيِّهِ مُقْتَدَیتُم اہتدیتم، اس پر انہوں نے کافی اعتراضات کیے، یہ اس میں کمزوری ہے، یہ اس میں کمزوری ہے، لیکن جس کو پوری امت کے دانشوروں نے بطور استشہاد کے استعمال کیا ہے میں بھی اس کو استعمال کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے ہر شخص مجتہد تھا، ان میں سے کسی کی بھی پیروی اگر مکمل طور پر سیٹ آپ کو مل جاتا تو پھر کسی بھی صحابی کی آپ پیروی کرتے، امام حنیفہ کی پیروی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کا سیٹ آپ کو مل ہی نہیں سکا، تو جن سے ملا ہے اگر آپ صحابہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ان چار لوگوں نے مکمل طور پر چھان کے کل امت مسلمہ کے 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے، ان کے تمام دلائل و مسائل اکٹھے کر کے انہوں نے آپ پر واضح کر دیا کہ حق اس بات کا نام، تو اب پھر انحصار حقانیت کا ان چار پر ہوا، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین کو سچا و سلامت رکھنے کے لیے ان چار میں سے ایک کی پیروی ضروری ہوگی۔ رہ گئی یہ بات کہ کوئی آدمی آدھا ادھر سے لے لے آدھا ادھر سے لے لے، اس پر اختلاف ہے۔ کہا کہ اگر کوئی شخص کسی امام کو امام تسلیم کر لینے کے بعد اس کے اجتہاد پر عمل کر چکا ہو تو پھر بدلنے کا اس کے لیے چانس نہیں ہے۔ اگر عمل نہ کر چکا ہو تو اکے دکے مسئلے میں وہ ایسا کر سکتا ہے، مگر محققین کی تحقیق اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ مجتہد فی ہو، یہ بات علماء کی ضابطۂ طبع کے لیے مسئلہ مجتہد فی، مختلف فی نہیں، مجتہد فی ہو، تو جو آدمی ایک امام کا مقلد ہے، ایک امام کے قول کو چھوڑ کے دوسرے امام کے قول پر بر وقت ضرورت شدیدہ عمل کر سکتا ہے۔ اس کا ذکر شامی نے بھی کیا، فتح عزیزیہ نے بھی کیا، لیکن یہ جاننا ہوگا کہ مسئلہ مختلف فی میں اور مسئلہ مجتہد فی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ علماء کی فقہی بولیاں ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ چھیڑتا ہے تو آدمی اس پر گفتگو کرتا ہے نا۔ مختلف فی سے کہتے ہیں آیت یا حدیث ایک ہو، لیکن ایک اس کا ترجمہ تفسیر اور کرتا ہو، دوسرا اس کی تفسیر اور کرتا ہو، ایک کے نزدیک اس کے جو استنباط ہے کچھ اور ہو، دوسرے کے نزدیک اس کا استنباط کچھ اور ہو، اس کو کہتے ہیں مختلف فی کا۔ مختلف فی میں وہ تو اپنے امام کا جو اس کے ڈیریویشنل پرنسپلز ہیں، یعنی اصول استدلال، وہ قواعد جن کے ذریعے سے قرآن و حدیث سے وہ دلائل مہیا کرتا ہے، وہ ایک کے تسلیم کر چکا ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اپنے امام مسئلہ مختلف فی میں
دوسرے امام کے قول پر عمل نہیں کر سکتا. یہ اعلی علم کی تحقیق کا ایک مسئلہ ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن زیادہ صحت اس طرف ہے. مجتہد فی کسے کہتے ہیں؟ کا مسئلہ ایک ہو، دلیلیں دو ہوں، ایک کے پاس حدیث اور ہو، دوسرے کے پاس حدیث اور ہو، موقع ایک ہو استعمال کرنے کا. تو مسئلہ ایک ہو، دلیلیں دو ہوں، ایک کے نزدیک اور معتبر ہو، دوسرے کے نزدیک اور معتبر ہو، تو اس بنیاد پر وہ اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے بروقت ضرورت شدیدہ دوسرے امام کے قول پر عمل کر سکتا ہے، اور اس کا نام ہے مسئلہ مجتہد فی. مجتہد فی اور مختلف فی میں کافی فرق ہے. ایک مرتبہ آزاد کشمیری مفتیوں کے امتحان ہوئے تھے اور مجھے اس کی چیکنگ پر لگایا کہ آپ چیک کریں. اس میں اس مسئلے پر کافی علماء نے غلطی کھائی تھی. ان ابی حنیفہ تھا و ان ابی حنیفہ تھا، اس میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان ابی حنیفہ تھا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے، یہ روایت ہے امام حنیفہ سے. ان دا ابی حنیفہ تھا اس کا مطلب یہ ان کا اجتہاد ہے. والفتوی علیہ و علیہ الفتوی و بہی یفتیٰ، یہ فرق ہے. لیکن یہ اب گھنٹہ پورا ہو گیا، اس سے زیادہ آگے نہیں جاتا. اگر وقت ہوتا تو میں اس پر گفتگو کرتا. یہ بھی دلچسپ سبجیکٹ ہے، یعنی جو اجتہادی مسائل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. والاصح فی، یہ اصطلاحات استعمال ہوئی تھی کہ ان کا اصطلاحی طور پر فقہا کی بولی میں کیا معنی بنتے ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ یار زندہ سود باقی. آج مسئلہ تقلید پر ایک حد تک گفتگو ہوئی کہ تقلید کیوں ضروری ہے اور صحابہ و تابعین کی تقلید کیوں نہیں کی گئی، یہ آئمہ جو تھے ایک دوسرے کے مقلد کیوں نہیں بنے. یہ سارے سوالات آج کے مجلس میں حل ہوئے. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے سچے دین پر قائم دائم رکھے، اور حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، حضرت امام حسن، عشرہ مبشرہ اور حاضرین بدر، حاضرین احد، آل بیت رضوان اور قبر فتح کے صحابہ کرام، اور اس کے بعد کے صحابہ جن کو طلقاء کہتے ہیں، اللہ کریم سب کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آل سنت کی حیثیت سے ہم تمام صحابہ کرام کی تعظیم کرنے کے پابند ہیں اور تمام کی سچائی پر کامل یقین رکھتے ہیں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے اور موت کے وقت سرکار کا کلمہ پاک نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ. اس سے پتہ چل گیا کہ اے حضرت امام حنیفہ تو خود سچا، تیری زندگی سچی، تیرا عمل سچا. لم یقطعوا بالافضلیت المذکورۃ، جنہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ افضلیت قطعی ہے.